نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے۔ یہ بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد اس کی 110 آیات ہیں، 1577 کلمات ہیں، حروف کی تعداد 6360 ہے۔ اس سورت کی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ نور ہدایت مراد ہے اس سے، لیکن یہ نور ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ سورت سکینت نازل کرنے والی سورت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، براء ابن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک ابر سایہ کیا ہوا تھا، یا جیسے ایک شینڈلیئر سا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص تو پڑھتا ہی رہ، کیونکہ یہ تو طمانینت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی۔ ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الکہف، کیونکہ سورۃ الکہف میں 7 رحمتوں کا ذکر ہے، اور یوں یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا۔ آیت 10 میں آتا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما۔ آیت نمبر 58 میں آتا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 65 میں آتا ہے، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی۔ آیت 81 میں آتا ہے، وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ آیت 82 میں آتا ہے، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے۔ اور 98 میں آتا ہے، قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو بہرحال یہ سورت خوشخبری بھی دیتی ہے، سکینت کا باعث بھی ہے، دجال کے فتنے سے بچانے والی بھی ہے، ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نور ہدایت کا باعث ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے۔ سورت کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہوا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تو چونکہ یہ سورت فتنے سے نجات کے لیے ہے، نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، جیسے مال کا فتنہ، قدرت اور غلبے کا فتنہ، علم کا فتنہ، دین کا فتنہ، تو اس اعتبار سے یہ سورت الکہف اپنے نام کے اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ کہف جو ہوتا ہے، یہ کیو جو ہوتی ہے، وہ پناہ لینے کے لیے ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پناہ نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے اس سورت کے اندر بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے، اور پھر اس قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے، اور اس سورت میں الحمدللہ جو ہے وہ یعنی یہ سورت قرآن کے مڈل میں ہے، اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسے سورت انعام ہے، سورت سبا ہے، سورت فاطر، یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے،
اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے، اور اس کے لیے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ عربی کے لفظ فتنہ سے ہے، جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے، یعنی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتہ چل جائے کہ انسان کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں، جیسے آزمانا، مشقت، مال، اولاد، کفر، آپس کا اختلاف، اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے۔ فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے، جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت، کوئی بیماری، کوئی قتل و غارت، کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہوں تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے، اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، اور دنیا میں جو جو وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے، تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف، کسی کیو کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ تو فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے۔ فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے۔ اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس صورت کے اندر جن 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے، اور بسم اللہ جو ہے سوائے سورت التوبہ کے، لیکن سورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔
بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی میں اس سورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں، اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے. تبارک اسم، جیسے سورت الرحمن میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو، یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی مینیفسٹیشن ہے. الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی، یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہوں اس کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا، مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے، اور لوگوں کے ساتھ واقعی رحمت للعالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا. تو ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، مہربانی کا سلوک کرے. امام شافعی کے ایک شاگرد تھے مزنی، تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے. جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی، یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں. لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے، اور خاص طور پر فتویٰ دینے میں بہت لوگوں کے لیے ایز تلاش کرتے تھے، مشکل نہیں پیدا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو. تو لوگوں کو جب دین سکھایا جائے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر فرمایا، پہلی آیت ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. تو سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے حمد کا مطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا. یعنی ایسی تعریف جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو، کیونکہ تعریف کے لیے مدح کا لفظ بھی آتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدح کے اندر واقعی کسی کے لیے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. بعض اوقات وہ صرف چاپلوسی ہوتی ہے یا صرف خوش آمد ہوتی ہے تاکہ اس سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں. لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے، اور محبت کی بنا پہ تعریف کی جاتی ہے، اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ محبت کی بنا پہ گستاخی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اس بنا پر
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں کامل ہے، تو تعریف اللہ ہی کی ہے۔ جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو 10 اس میں غلطیاں بھی ہوں گی۔ یعنی اگر کوئی مثلا نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو ہم اس بنا پر کہ یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے، اور اس کا وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا، یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اس نے کوئی احسان جتایا ہے، یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے۔ تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے اتنا لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا، لیکن یہ کامل وصف نہیں ہے اس کا۔ اس کے اندر اس کی نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اذیت بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے۔ تو الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو لام ہے للہ میں، یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے۔ استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حقدار ہے، اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، بندوں کی حمد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب کسی شاعر کو کسی بادشاہ کی تعریف لکھنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت لکھی جاتی ہے تو اس کو بھی مدح الرسول کہتے ہیں، حمد الرسول نہیں کہتے۔ ہم صرف اللہ کے لیے، الحمد للہ، کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر ال جو شروع میں آیا ہے، سب تعریف یعنی مکمل، ال استغراق کا، یعنی استغراق یعنی کہ پوری طرح انکمپس کیا ہوا، کہ مکمل تعریف جو ہے اور کامل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو للہ ہی اللہ کے لیے خاص بھی ہے، اور لام کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حقدار بھی ہے، یعنی حق اسی کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اور پھر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ جب حقیقی معنوں میں انسان کا دل شکر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، تو تبھی وہ حقیقی معنوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، کیونکہ وہ تعریف کا حقدار ہے۔ بندے بھی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام نہیں کیا ہوتا اس میں بھی چاہتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ اس میں بھی ان کی تعریف ہو جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اور اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو تعریف کا طلب کرتے ہیں اور تعریف سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ بندے اس کے نہ حقدار ہیں اور نہ ہی ان کے لیے تعریف خاص ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں۔ جیسے اگر اپنی بھی ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالیٰ کی، ہماری صحت اچھی ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے، یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کی ابتدا بھی اور اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کیونکہ وہی دراصل حقدار ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی۔ سورۃ القصص میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی حمد فی الأولیٰ والآخرہ، اول بھی اور آخر بھی اسی کی تعریف۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کیا کرتے تھے، خاص طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن۔ تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو 30 فرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اس کا اجر۔ اور حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد،
اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے. کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائے. یعنی اللہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تعریف کرے کہ دل بھرے ہی نہ، اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائے اور ساری زمین بھر جائے، اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے. تو ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس چیز پر اللہ کی تعریف ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. یعنی اللہ کی تعریف کہ اس نے کتاب نازل کی. انزل ینزل انزال ہوتا ہے اوپر سے نیچے کسی چیز کو لانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہم سے نیچے نہیں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ اپنے بندے پر. اپنے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اور یہ جو بندگی کی بات ہے یہ ایک اللہ کے بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے. یعنی عبد کا لفظ جو ہے یہ بندے کی شان بیان کرتا ہے. علوب جو ہے وہ اللہ کے لیے اور بندگی جو ہے وہ بندے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صفات سے نہیں، آپ کے نام سے نہیں، اللہ محمد نے نہیں کہا، بلکہ آپ کی عبودیت کی صفت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے. تو قرآن سے بھی فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عبودیت کا حق ادا کرے، جو اللہ کا بندہ بن کر رہے. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، عبد نہیں بنتے. تو چونکہ اللہ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے تو قرآن کا نزول اسی بندے پر ہوتا ہے، قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن اسی کو عزت بخشتا ہے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس قرآن کو پڑھ کر عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے. تو یہاں اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ اللہ نے بندے پر کتاب نازل کی ہے، جبریل علیہ السلام نے نہیں اس کو بنایا، یا انہوں نے نہیں گھڑا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نہیں گھڑا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. اور کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتب سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو قرآن جو ہے یہ جمع کیا گیا ہے، حروف سے الفاظ، الفاظ سے آیات، کلمات اور آیات سے صورتیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا اس طرح لکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے رائٹرز بھی تھے. جب قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ لکھنے کے لیے کسی نہ کسی کاتب کو بلاتے تھے اور پھر آپ ان کو لکھوا دیتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، لکھوایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ اس کو لکھوایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے لیے یعنی اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ سٹرکچر کے اعتبار سے، نہ احکام کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی اور یعنی اس کی تعلیمات یا احکامات کے اعتبار سے کوئی عوج نہیں رکھی. ایک ہوتا ہے عوج اور ایک ہوتا ہے عوج. عوج کہتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے، مثلا لکڑی وغیرہ کا یا کسی لوہے کی تار کا ٹیڑھا پن. اور عوج کہتے ہیں معانی میں کجی، یعنی معانی کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی اس میں تناقض نہیں، کنٹراڈکشن نہیں، کوئی لہو و لعب نہیں، کوئی عبث بیکار بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی عوج، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تعریف بیان کی ہے اور اس کتاب کو ہر طرح کی خامی اور کمزوری سے پاک بتایا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے کہ اس نے اس کتاب کو ہر طرح کی پیچیدگی سے اور ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے کئی ایک نام ہیں. بعض علماء نے قرآن مجید کے
97 نام جمع کیے ہیں کہ اس کے مختلف نام ہیں، اور اس کو کتاب یعنی کہ رحمت بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا ہے، ہدایت بھی کہا گیا ہے، اسی طرح کتاب عزیز کہا گیا، کتاب کریم کہا گیا ہے، کتاب یعنی کہ مختلف نام ہیں جو قرآن پاک کے اندر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے یہ ایک بہت ہی معزز کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ تو کتاب کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو پڑھا بھی، اس کو لکھوایا بھی، اس کو یاد بھی کیا، اس کو سنایا بھی، اس پہ غور و فکر بھی کیا، اس کے معنی بھی بیان کیے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور اس پر عمل کیا، عبودیت اختیار کی۔ تو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ جس طرح اس کتاب کو اس کتاب کی وجہ سے پڑھنے والے معزز ہوئے، تو کیونکہ یہ کتاب عزیز ہے، یہ کتاب عزت بخشنے والی کتاب ہے، یہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اگر آپ اس کو سنیں گے نہیں، اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، تو آپ کو بھی یہ کتاب عزت نہیں دے گی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، اس کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی یعنی ہمدردی کر رہے ہیں، اور وہ بندہ سن کے ہی نہیں دیتا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کے دل میں اس شخص کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے، اور اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس پر محنت نہیں کرتے، اس کو نہیں پڑھتے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو عزت ملے؟ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جو کتاب اتنی شان والی ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ کہ قیمن درست کرنے والی ہے، یعنی پہلے فرمایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سچی اور عدل والی کتاب ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ قیمن درست بھی ہے۔ قیم کے 3 معنی ہیں، ایک یہ کہ سیدھی ہے، درست، میانہ روی پر مبنی ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ دوسری یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر نگران ہے اور ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کو سچا مانتی ہے اور ان کو درست بھی کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اصل میں قیم کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے درست کرنے والا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود کو درست کرنے والا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے والا۔ قیم کا لفظ جو ہے یہ انچارج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ جو بندوں کے معاملات اور احوال کی اصلاح کرتا ہے، ان کو اپنی جگہ پر فکس کرتا ہے، درست کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو تمہاری زندگی کو فکس کرے، ڈسپلن کرے، وہ قیم کہلاتا ہے۔ اسی سے لفظ قوام ہے جو قرآن مجید میں مردوں کے لیے آیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہ کتاب جو ہے بندے کی سوچ کو درست کر دیتی ہے، بندے کے اندر اعتدال پیدا کرتی ہے، کیونکہ دوسرا معنی اس کا ایک اور کیا ہے کہ یہ معتدل ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ کتاب پڑھنے والے خود کو درست کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، قیمن۔ اور پھر یہ کہ ظاہر و باطن میں یہ قیم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، ایسی کتابیں جو درست کرنے والی۔ پھر اسی طرح پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی و مہیمن علی، ان پر نگران بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے۔ یعنی اس کتاب نے آ کر پچھلی کتابوں میں اگر کوئی تحریف ہوئی یا کچھ تو اس کو بھی درست کیا، اس کو بھی کھول کے رکھ دیا۔ پھر یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اس کتاب کے آنے کا؟ لینذر، تاکہ ڈرائے۔ لام جب کسرہ کے ساتھ آتا ہے عربی زبان میں تو تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی اس مقصد کے لیے، اس وجہ سے۔ اور جب سکون کے ساتھ آتا ہے یعنی لام پہ جب جزم آتی ہے تو وہ امر کے لیے ہوتا ہے، جیسے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے انہیں چاہیے کہ طواف کریں پرانے گھر کا، انکان خانہ کعبہ کا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ یہ سخت عذاب سے
خبردار کرے، ڈرائے. یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود عذاب سے ڈرائے لوگوں کو، یا اس شخص کو اپنی اس قضاء و قدر سے ڈرائے جو اس کے احکامات کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہے. اور یاد رکھیے اس میں دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں ہی شامل ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو خوف دلایا ہے اور ان کو ان چیزوں سے ڈرایا ہے جو ان کے لیے نقصان اور ہلاکت کا باعث ہیں. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. اور انبیاء جو آئے ہیں تو ان کے جو فرائض منصبی ہوتے ہیں ان میں ڈرانا اور خوشخبری دینا دونوں ہی چیز ہے. اور وہ اپنے پاس سے نہیں ڈراتے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے مطابق ڈراتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد قرآن مجید میں کیا بتایا گیا؟ سورۃ الفتح میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. اچھا، اگر اس میں بأسا شدیدا جو ہے یہ عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ نکرہ آ رہا ہے. جب نکرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ نکرہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا عذاب دنیا میں یا آخرت میں، جیسے دنیا میں مختلف طرح کی جو تکلیفیں آتی ہیں انسان پر، بأس جو ہے یہ تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صرف عذاب ہی کے معنوں میں نہیں آتا. تو جیسے یہ تکلیفیں جو ہیں مثلاً انسان کو اپنی صحت کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، مالی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی وبا پھیل جاتی ہے، اسی طرح کو بچوں کی طرف سے تکلیفیں آ جاتی ہیں، یعنی انسان، اور پھر یہ کہ جسمانی تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی روحانی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی کوئی خوف آتا ہے، کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہوتی. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. اس کی طرف سے آئیے، یعنی جو بھی آ رہا ہے تمہاری زندگی میں یہ اللہ کے اذن سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور اس پر اس نے تمہیں خبردار بھی کیا ہے کہ اگر تم نافرمانیاں کرو گے تو وہ تمہیں دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، ورنہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے. اور پھر یہ کہ یہ ایک عمومی بات کی گئی من لدنہ، یعنی عمومی طور پر کسی بھی طرح کا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. وہ جو نیک عمل کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ان کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہے، ہر طرح کی بھلائی ہے. حسنا، اگر ان کو دنیا میں کوئی تکلیف بھی آتی، کیونکہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مالی تنگی آتی ہے یا جانوں کا نقصان ہوتا ہے، تو مومن کے حق میں اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے حق میں پھر بھی خیر ہوتی ہے اس میں، اور غیر مومن کے حق میں وہ عذاب ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کا مقصد نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اس کی بنا پہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. تو یہاں پر خوش کر دینے والی ہے. کس کو؟ مومنوں کو. مومنوں کو کون ہے مومن؟ جو دل سے بھی ایمان لائے، زبان سے بھی اقرار کرے اور عمل سے اس کی تصدیق کرے. اصل میں ایمان کا لفظ جو ہے یہ تصدیق جازم کے لیے ہے، ایبسولوٹ بلیف، یعنی پوری طرح پکی طرح کسی چیز کی تصدیق کرنا. اور کون سی چیزیں ہیں ان میں؟ اللہ کے بارے، اللہ پر ایمان لانے والے، ملائکہ پر، کتب پر، رسل پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، اچھی اور بری اس کی. الذین یعملون الصالحات. لیکن یہ خوشخبری کس کے لیے؟ خوش کرنے والی خبر کس کے لیے ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہوں. پیچھے آپ نے دیکھا انذار کس کے لیے ہے؟ یہ نہیں بتایا، عام ہے، یعنی اس میں مومن کافر سبھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والے چاہے کسی بھی لیول پر ہوں، سب کے لیے انذار ہے، عمومی بات کی گئی ہے. لیکن خوشخبری کے لیے شرط لگا دی گئی، عمومی خوشخبری نہیں ہے. الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، صالحات. اور ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، بلکہ عمل صالح ایمان کے اندر بھی شامل ہیں. اور عمل صالح کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے، اس طرح سے کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے سوا کوئی مقصد نہ رکھے اپنے دل میں. جب کوئی نیک عمل کر رہا ہو، چاہے کسی کی مدد ہو رہی ہے، مال سے ہو رہی ہے، جان سے ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اب آپ سوچ سکتے کہ آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہو کہ کیا پھر کسی خاص مقصد یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کرنے کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم دعا کے ذریعے اللہ کو راضی کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی، تکلیف بھی دور ہوگی. تو اللہ کے لیے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے سوا کچھ اور نہ چاہے.
اور دوسرا یہ کہ اللہ کی شریعت کی پیروی کرے، اس سے باہر نہ نکلے، خواہ وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کسی اور نبی کی۔ تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے درجے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی ایمان کے ابتدائی درجے پر ہوتا ہے اور کوئی ایمان کے بہت اونچے درجے پر، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کس وجہ سے زیادہ تھا یا ان کا مقام کس وجہ سے زیادہ تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ نمازیں پڑھی تھی یا زیادہ اور نیک کام کیے تھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ اور پھر نیکیوں میں سبقت کرنا، سب سے پہلے آگے بڑھ جانا، ہر کام میں آگے بڑھ جانا۔ تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تو اس طرح جب ایمان کے درجے فرق ہیں تو پھر اسی کے مطابق خوشخبری بھی فرق درجوں پہ ہے۔ مومنین کے لیے خوشخبری سب مومنوں کے لیے، لیکن سب کے لیے ایک جیسی خوشخبری نہیں، کیونکہ متقین کا اور مقام ہے، محسنین کا اور مقام ہے، اور پھر اسی طرح جنت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ یاد رکھیے ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ نیک کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ توکل بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ سے امید بڑھتی ہے، اور برے کام کرنے سے چاہے زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہیں لیکن اگر عمل اس میں ساتھ شامل نہیں تو پھر اسی اعتبار سے انسان کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صالح عمل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ تو عمل جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، اور اس میں ہر طرح کے نیک عمل شامل ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق ہوں یا بندوں کی خدمت سے متعلق۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ان لہم، کہ ان کے لیے، لہم یہاں تخصیص کے لیے، کہ بے شک انہی کے لیے ہیں، اجرن حسنا، اچھا اجر، عمدہ اجر، یعنی جیسا ان کے لیے ان کا، اور اجر جو ہوتا ہے وہ عمل کے مقابل ہوتا ہے، اجرت سے ہے، یعنی جتنی محنت کرو گے اتنا ہی تمہیں ریوارڈ ملے گا۔ اور یہ بھی اجرن بأسن کی طرح کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور جب نکرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں عموم بھی پایا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کا اجر شامل ہو جاتا ہے۔ حسنن، عمدہ، اور اجرن حسنن میں دنیا کا اجر بھی اور آخرت کا اجر بھی، جیسے قرآن مجید میں سورۃ یونس میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھائی ہے اور زیادہ بھی ہے، ان کے لیے زیادہ بھی ہے۔ اسی طرح هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو لوگ چھپ کے عبادت کرتے ہیں اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سورۃ سجدہ میں آتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے دنیا میں اس کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور خاص طور پر رات کی عبادت کو وہ انجوائے کرتا ہے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انذار کیوں اور تبشیر کیوں؟ اور یہاں ہم دونوں کا ایک بہترین کمبینیشن دیکھتے ہیں پورے قرآن کی طرح، کہ جہاں ڈرانے کی بات ہے وہ وہیں پر خوشخبری کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں ڈرایا کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دین میں ڈرایا نہیں کریں، ڈرانا جو ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین سے بھاگ جائیں گے۔ نہیں، بیلنس رکھنا چاہیے۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈر کے نیک عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خوشخبری کی وجہ سے۔ بہرحال دونوں ہی چیزیں ہیں، اور دونوں، یعنی یہ نہیں کہ ڈر زیادہ اور خوشخبری کم۔ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں ان کو ڈرنا ہی چاہیے، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو ہوپ بھی رکھنی چاہیے، یعنی ان کو اچھی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان دو آیتوں کے اندر توحید، رسالت، آخرت، ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف اور رجا، یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ محبت کس بات پر؟ الحمدللہ میں محبت کی وجہ سے ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، کیونکہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور ہمیں کتاب کے ذریعے ہدایت دی۔ اور پھر خوف، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اور رجا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس میں چند لفظوں کے اندر بہت بڑے بڑے معنی رکھ دیے گئے ہیں۔
اور اسی لیے اس کو غور و فکر سے پڑھنا چاہیے، تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے چھپے پہلو بھی ہمارے سامنے آ سکیں۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ باقی رہیں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں، کبھی ختم نہ ہوگی، ہمیشہ وہیں ٹھہریں گے، نہ وہاں بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، ہر چیز پرفیکٹ ہوگی، ہر چیز کامل ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو لذتیں اور نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور انعام اور اکرام ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ قرآن اتارا، بلکہ ہمیں اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس خوف و ہراس کے وقت میں، اس پریشانی کے وقت میں، جبکہ ہر شخص دوسرے سے خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں اس کی طرف سے بیماری ہماری طرف نہ آ جائے، اس میں قرآن ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ اور مختلف طرح کی افواہوں اور کچھ سچی خبروں اور کچھ جھوٹی خبروں پر جس طرح انسان کو پشیمانی اور پریشانی ہوتی ہے اور وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے، جس سے اس کے سارے معمولات، حتیٰ کہ اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کی کھانا پینا، ہر چیز متاثر ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایسے میں جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خوف دیتے ہیں۔ اور کنکلوژن اس ساری بات کا یہ ہے کہ ہمیں فوکس عمل صالح پہ کرنا چاہیے۔ اور قیم یہ کتاب درست کر دیتی ہے، یعنی اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر کے بھی بل پیج جو ہیں، یا ہمارے اندر کے جو خرابیاں ہیں، نفس کی خرابیاں ہو گئی، یا سوچ کی خرابیاں ہو گئی، یا عقیدے کی خرابی، یا عمل کی خرابی، اس کو بھی فکس کرنے والی۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ کہ جس نے یہ کتاب، اس ہستی کے لیے تعریف کہ جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ انسان پورے اطمینان کے ساتھ، 100% یقین کے ساتھ اس کتاب کو لے سکتا ہے کہ اس میں جو بھی میرے لیے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے بالکل درست ہیں۔ نہ صرف یہ کہ درست ہیں، بلکہ درست کرنے والے بھی ہیں۔ جن چیزوں کی یعنی یہ کتاب جن چیزوں کا حکم دیتی ہے اور جن خبروں سے یہ آگاہ کرتی ہے، وہ انسان کے دل کے اندر ایمان پیدا کر دیتے ہیں اور انسان کی عقل کو جلا بخشتے ہیں، خواہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہو، یا اس کے افعال کے بارے میں خبر ہو، یا گزرے ہوئے اور آئندہ کے حالات کے بارے میں کوئی خبر ہو۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو ایک اطمینان بخشتی ہیں۔ یہ کتاب انسان کا تزکیہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراتی بھی ہے، خوف بھی دلاتی ہے اور خوشخبری بھی دیتی ہے۔ اور پھر بہترین اجر کی بشارت ہے کہ جس سے انسان کے دل کو خوشی حاصل ہو، اس کا نفس خوش ہو جائے اور اس کی روح کو ایک فرحت اور مسرت جو ہے وہ میسر آئے۔ تو یہ عمومی طور پر سب انسانوں کے لیے تھی، اب یہ انذار و تبشیر، لیکن اب خاص طور پر وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ یعنی اسپیسیفکلی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے انذار ہے جو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف طریقے سے اللہ کی اولاد گھڑی گئی۔ مثلا مشرکین عرب نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، اور انہوں نے ملائکہ میں سے دیویاں بنا لی، یعنی اللہ کی بیٹیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہو۔ سورۃ نحل میں آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں گھڑ لی، پاک ہے وہ، اور ان کے لیے وہ جس کی وہ خواہش کریں۔ اسی طرح نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کہتے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی شدید مذمت کی ہے اللہ کی کوئی اولاد بنائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں،
اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اولاد کا گھڑنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حق میں گالی سمجھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے زیبا نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ اسے لائق نہیں کہ میری تکذیب کرے۔ اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، اور اس کا میری تکذیب کرنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا۔ تو بہرحال اس آیت کے مخاطب نصارہ بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، اور یہود بھی ہیں جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ابن عباس کے قول کے مطابق صرف 4 لوگوں نے یہود میں سے ایسا کہا، ان کی اکثریت نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ڈاکیومنٹ کر دیا کہ یہ چیز ریکارڈ پر رہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ صرف ایک شخص نے ایسا کہا تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بقائی جو ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہود میں یہ کانسیپٹ نہیں رہا، لیکن ایک دفعہ بھی کسی کا کہنا کسی قوم میں سے، یعنی جب قوم اس کی تردید نہیں کرتی تو وہ ان سب کے ذمہ آ جاتی ہے بات۔ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو وہ توحید کی تینوں اقسام میں شرک کرتا ہے، توحید ربوبیت میں بھی، توحید الوہیت میں بھی، اور توحید اسماء و صفات میں بھی۔ تو یہ چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اس لیے قرآن مجید کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا یہ انذار جو ہے، یہ ڈراوا جو ہے، بہت سے لوگوں کے حق میں بہت نعمت ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے جب قرآن کو پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت سامنے آئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی اکثریت سے اگر پوچھا جائے کہ وہ کس چیز کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید میں شرک کی بارہا تردید کی گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں کا بہت جگہ ذکر کیا گیا۔ تو یہ کتاب جو لوگ حقیقی معنوں میں ہدایت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اس بات کی تردید فرماتے ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے، یعنی وہ صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، یعنی جہالت یا توہم پرستی یا تقلید آبا کے نتیجے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی کوئی دلیل لاؤ تو ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ بات اتاری، نہ کسی پیغمبر کی تعلیم میں یہ بات ملتی ہے، تو یہ محض لا علمی میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ لا علمی جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، بہت بڑی آفت ہے۔ جب علم باقی نہ ہو تو پھر انسان جاہل ہی رہ جاتا ہے، یعنی علم نہ ہو تو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے یہ، تو ان کی بھی تردید کر دی گئی کہ آباء و اجداد کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، یعنی نہ ان کے پاس نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ تو ان کا یہ قول کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑی کفریہ بات ہے۔ تخرج من افواہہم، جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، یا فعل مضارع آیا ہے، یعنی مسلسل یہی بات دہراتے چلے جا رہے ہیں، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہے۔ اب یہاں پر لفظ افواہ استعمال ہوا ہے، جو فوہ فاہ فی سے ہے، یعنی فوہ کہتے ہیں منہ کو، یعنی ان کے منہوں سے ہی بات نکل رہی ہے، ان کے دل اور دماغ سے نہیں۔ کیونکہ جب کوئی بات انسان جس پر غور و فکر کرتا ہے، جس کو پوری طرح انالائز کرتا ہے، اس کو ہر طرح سے جانچتا پرکھتا ہے، تو پھر انسان اس بات کو کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ لیکن یہ بے سوچے سمجھے یہ بات کر رہے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ بے سوچے سمجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ صرف ایک کان سے سن کے وہی بات نقل کر دینا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے جو ہم بے سوچے سمجھے کہتے ہیں، کیونکہ بے سوچے سمجھے کوئی بات کہنا جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے
وہ جہنم میں 70 سال کے فاصلے پر جا گرتا ہے، ایک بات بے سوچے سمجھے جس کا اس کو ادراک بھی نہیں ہوتا. تو یہ اسی قسم کی باتیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، بے سوچے سمجھے نکل رہی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، اس کی صفات میں شرک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سخت بات ہے. یہ تو خیر بہت ہی بڑی بات ہے جو شرکیہ بات ہے، لیکن بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں فیصلے کر دیتے ہیں. مثلاً کسی قوم کے بارے میں، امریکن ایسے ہوتے ہیں، چائنیز ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہے، یہ سلفی ایسا ہے، یہ صوفی ایسے ہیں، یہ مسجد والے سارے ایسے ہیں. یعنی اس قسم کی باتیں جس میں ہو سکتا ہے کہ چند لوگ وہ غلطی کر بھی رہے لیکن سارے تو نہیں ہوتے. آپ نے تو سب کو ہی بلیم کر دیا، آپ سب کے پیچھے پڑ گئے. مثلاً بعض اوقات کوئی ایک شخص غلط کام کرتا ہے تو پھر آپ سب کو ہی اگر غلط قرار دے رہے ہیں تو آپ ناانصافی کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے بات کرنا، یہ تو ہے ہی ایسا، یا بے سوچے سمجھے جو منہ سے آئے نکال دینا جذبات میں، غصے میں. تو انسان کو اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان بہت سے نیک عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ بہت مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اور خصوصاً دین کے بارے میں کوئی بات بے سوچے سمجھے نہیں کرنی چاہیے. شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر انسان اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں. تو یہ چیز بھی انتہائی خطرناک ہے. انسان شیطانی وسوسوں کو زبان پر نہ لائے. جب تک وہ ذہن میں رہتے ہیں تو ان پہ پکڑ نہیں، لیکن جب وہ چیزیں انسان یعنی ان پہ یقین کرنے لگتا ہے اور ان کو بیان کرنے لگتا ہے اور ان کو آگے ٹرانسفر کرنے لگتا ہے تو یہ چیز قابل مواخذہ ہو جاتی ہے. تو کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں، جن کا تمہیں علم ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ اگر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، کیا آپ کے بارے میں اگر کوئی جھوٹی بات کہے اور اس کو مشہور بھی کر دے اور اس کو ایک سچ کی طرح بنا کے پیش کرے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی انسان سوچے ذرا اپنے بارے میں کہ جب اس کے اوپر جھوٹی کوئی تہمت لگتی ہے یا جھوٹی بات اس کے بارے میں کی جاتی ہے تو وہ سراپا آگ ہو جاتا ہے. سیخ پا جس کو کہتے ہیں، اس کو آگ لگ جاتی ہے کہ میں نے نہ یہ بات کہی، نہ میں نے سوچی، نہ میں نے کسی کو اس کے بارے میں کچھ بتایا، اور یہ بلا وجہ میرے ذمہ لگ رہا ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ ان یقولون الا کذبا، نہیں یہ کہہ رہے ہیں مگر جھوٹی، اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات. یہ لوگ جھوٹی بات ہی کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بارے میں کوئی بات جھوٹی نہیں سننا چاہتے تو ہم دین کے معاملے میں جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ بے سوچے سمجھے کی جانے والی بات جو ہے وہ انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی جھوٹی باتوں پر صبر کرتے ہیں اور ان کو پھر بھی کھانے کو رزق دے رہے ہیں، جبکہ اگر ہمارے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو ہم اس کی مدد بند کر دیں. حضرت ابوبکر جیسے رضی اللہ عنہ جیسے مخلص ترین انسان کو جو ہر نیکی اللہ ہی کے لیے خالص کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بھتیجے نے ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگا دیا، یہ الزام لگانے والوں میں وہ شامل ہو گیا، تو چونکہ وہ ان کا وظیفہ دیتے تھے تو فوراً کہنے لگے کہ آج کے بعد میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی تلقین کی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن اہل الفضل جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، جن کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، وہ کسی اور کو دینے سے کترائیں نہیں یا قسم نہ کھائیں کہ وہ اوروں کو نہیں دیں گے. یعنی جو ضرورت اوروں کو نہیں، جو مسکین اور یتیم اور فی سبیل اللہ ہجرت کر رہے ہیں ان پہ خرچ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ وظیفہ دگنا کر دیا تھا. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے مگر یہ جھوٹی بات. تو اس جھوٹ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی دلیل نہیں. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ الخبر المخالف للواقع، یعنی جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو، حقیقت کے برخلاف خبر دینا. اور آج کل کے سیناریو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ چونکہ سوشل میڈیا بہت ایزیلی اویلیبل ہے ہر ایک کو، گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس میں شریک ہیں اور شہروں کے بھی اور ہر جگہ کے. تو اس موجودہ بیماری میں، یعنی کرونا وائرس میں، جو لوگ جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں یا غلط قسم کے لوگوں کو صحت کے لیے مشورے دے رہے ہیں، ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کو مس لیڈ بھی نہ کریں، کسی کو ایسی چیز بھی نہ کہیں کہ جو اس کے لیے مزید نقصان دہ ہو، اور اسی طرح جھوٹی خبریں بھی نہ پھیلائیں. یعنی ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے عام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کا morale اور ڈاؤن ہو، بلکہ امید کی بات کریں، اللہ کی طرف رغبت کی بات کریں. کیونکہ
لغو باتیں کرنا، جھوٹی باتیں کرنا انسان کے عمل کو بھی نقصان دینے والی بات ہے، انسان کے ایمان کو خراب کر دینے والی بات ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ انسان کے ایمان کو اس طرح نقصان دیتا ہے جس طرح الوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے، یعنی انسان کے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے افواہوں سے خاص طور پر بہت سے اسکیمز عام ہوئے ہوئے ہیں، اور اس سے دوسروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور بھولے بھالے عوام جو ہیں وہ ان چیزوں کو حقیقت سمجھ کر ان کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں، اور پھر ایک جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں نشر ہونے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، کیونکہ ایک طرف جو تکلیف ہے یا جو وبا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جو مس انفارمیشن ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو اور زیادہ بڑا کر کے بتاتی ہے، اور اس خوف میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے انسان کے پاس اگر کرنے کی کوئی بات ہو تو کوئی یقینی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ کبھی کسی لیڈر کے بارے میں افواہ پھیلا دینا، کبھی کسی قوم کے بارے میں افواہ پھیلا دینا، تو ان افواہوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پس شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ قریش کے ایمان لانے کی انتہائی شدید خواہش رکھتے تھے، اور ان کے اعراض اور گریز سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ کی اسی کیفیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ کا ہم و غم یہی ہوتا تھا کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے باخعن، یہ فلعل کا کوئی معنی جو ہے لعل کا یعنی شاید کہ یہ اندیشہ ہے کہ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں۔ بخا کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب انسان غم کی وجہ سے ہلاک ہو، ڈائی فرام ڈپریشن، کہ انسان کسی چیز کا ایسا غم دل کو لگا لے کہ سروائیو ہی نہ کر سکے۔ نفس کا اپنی جان کو، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ علی آثارہم، آثار اثر کی جمع ہے، نشانی، علامت قدم، یعنی جب وہ چلے جاتے ہیں آپ کا انکار کر کے تو آپ ان کے پیچھے یعنی ان کے انکار کے بعد آپ اپنے آپ کو غم لگا لیتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ اس لیے نہیں کہ آپ کی بات کو جھٹلایا گیا۔ دیکھیے ہم غم کیوں کرتے ہیں، مثلاً اگر ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں مانتا تو ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ہمیں اس کا غم لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کیا کیا۔ لیکن آپ کا غم یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا غم یہ تھا کہ یہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں، کہ ان کو اگر انہوں نے ہدایت نہ پائی، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ اس حدیث یعنی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تو پھر ان کا بنے گا کیا، ان کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور اسفا، اسفا کا مطلب ہے افسوس کر کر کے۔ اسف کا لفظ جو ہے انتہائی غم اور غصے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کسی دوست کے اس کو تنہا چھوڑ کر چلے جانے پر جو افسوس ہوتا ہے، مثلاً کوئی کسی کو چیٹ کر لے، کوئی کسی کو چھوڑ کے چلا جائے اور وہ اس کے فراق پہ صبر نہ کر سکے، مثلاً کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، اور بیوی اس غم میں گل گل کر اپنے آپ کو ختم کر لے، اس کے لیے زندگی کی ساری نعمتیں اور ساری عیش و عشرت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے، تو اس کیفیت کے لیے بھی اسف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے ناروا سلوک پر جو انسان کو غصہ آتا ہے اس کے لیے بھی اسف کا استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ قریش میں آپ کے اہل خاندان بھی تھے، وہ سب آپ کے اہل وطن بھی تھے، تو ان کا اعراض اور ان کی بے رخی جو تھی وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ تو آپ کی اس حالت کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کسی کے عزیز پیارے نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ غم سے ہلاک ہو رہا ہے، تو آپ کے ان کے دین کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نے واضح کہہ دیا آپ کا غم کس وجہ سے، اِن لَمْ یُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ اس بات کو، اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ اس غم کا شکار ہیں۔ قرآن مجید میں کئی اور جگہ پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ غم نہ کریں۔ مثلا سورۃ فاطر میں آتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، سو آپ کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم نہ کرو۔ المائدہ میں آتا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم پر تم افسوس نہ کرو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، سورۃ الرعد میں آتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر تو پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ یعنی لوگوں کا جو رسپانس تھا
اس پر آپ ڈسہارٹ ہو رہے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کے غم کیا ہوتے ہیں، ہم کس بات پر ہلاک ہوتے رہتے ہیں یا اپنے آپ کو کرتے ہیں؟ جب لوگ ہمارا حق ہمیں نہ دیں، لوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں، لوگ بد اخلاقی برتیں، تو ایسے میں ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کٹ کر لیتے ہیں، زخمی کر لیتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں. بعض اوقات بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کسی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، کسی کھیل کھلونے کی وجہ سے یا کسی بچے کی زیادتی کی وجہ سے جو کھیلتے ہوئے اس کے اوپر کر لیتا ہے، یا اور اسی طرح کی چیزوں کی بنا پر وہ اتنا روتے چیختے چلاتے ہیں کہ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں کہ بےزتی برداشت نہیں ہوئی یا ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی. بعض محبتوں کے بڑے پیارے رشتے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا تھا جس کے ہم مستحق تھے. بعض ریلیشنز اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ مثلا شادی کے دن ہمیں پوچھا نہیں گیا، فلاں موقع پر ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا. یعنی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے جو غم ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. لیکن اسی طرح غصہ بھی کہ لوگ میری بات نہیں سنتے. آپ کوئی دعویٰ کا کام کریں، تعلیم کا کام کریں، شاگرد توجہ نہ دیں، سیریس نہ ہوں تو آپ غصہ کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور مقام پھر اسی لیے بڑا ہے کہ آپ کا غم اور غصہ کسی اور وجہ سے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایون پیغمبروں کے اندر بھی بعض اوقات جب وہ بہت زیادہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو ان کے اندر بھی افسوس کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا بھی کی. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جب بالکل ہی دیکھا کہ کوئی اصلاح کی صورت ہے ہی نہیں اور ایک کے بعد ایک جنریشن بگڑتی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے بھی دعا کی. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب تو کوہ طور سے واپس آئے تھے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو غضبان اسفا کا لفظ آتا ہے کہ بہت غضبناک اور غم کی حالت میں واپس آئے اور اپنی قوم کے ساتھ جو کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ کیا وہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جلد تبدیلی چاہتے ہیں، جلد اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جلد اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر فرسٹریشن پیدا کرتی، غم اور غصہ پیدا کرتی ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کا رسپانس کس طرح دینا چاہیے؟ صبر کے ساتھ دینا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سبق سیکھنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ انہی کا قصور ہے اور آپ اپنے آپ کو نہ بھلائیں، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. آپ کی انما انت، ایک اور جگہ پر آتا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام تو بس نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہاں ایک اور چیز کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور وہ یہ کہ کیا ہمارے دل میں بھی انسانیت کا ایسا غم ہے، ایسا دکھ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں، اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا کتنا غم ہوتا ہے، اور اگر ہمارے بچے اسکول میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے غم کا حال کیا ہوتا ہے. ہمارے غم دنیا بن چکے ہیں، ہمارے غم آخرت نہیں ہے. اور وہ شخص اتنا ہی زیادہ ہرٹ ہوتا رہتا ہے جو دنیا کی چیزوں پر غم کرتا ہے. اور جب انسان کا غم آخرت کا غم ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اجر بھی ہے. اور اگر انسان کسی نتیجے کو نہیں بھی پہنچتا، اس کی زندگی میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں بھی آتا، تو بھی اس کے لیے ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. اگر آج ہمارے بچے سیدھے راستے پر نہیں اور ہم اپنا کنسرن شو کرتے رہیں، ہدایت کی بات کرتے رہیں، تو ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراف کیا تھا کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ اللہ میں اپنے اور آپ پر اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ اختیار نہیں رکھتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے جو بھی شخص تبلیغ کر رہا ہو اس کو اپنی طرف سے ساری کوشش کرنی چاہیے، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو. لیکن ایسا غم اور افسوس نہیں لگنا چاہیے، یعنی غم ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے جب لوگ دین کی طرف نہ آئیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو انسان کو خود ہلاک کر دے. یعنی اس میں بھی بیلنس کی ضرورت ہے، نہ تو انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے اور نہ انسان اپنے جان کو ہلاک کر لے. افسوس ہو لیکن ایک حد کے اندر ہو، وہ آپ کا ایک کنسرن ہو، وہ آپ کی ایک ہمدردی ہو، وہ آپ کی ایک خیر خواہی ہو، اور وہ سب اخلاص کے ساتھ ہو.
جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے لیے ایسی چیزوں پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی میرا سارا علم بھی لے لے اور مجھے بالکل اس میں اکنالج نہ کرے اور میرا کوئی ذکر بھی نہ کرے تو بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن لے کوئی، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کتاب لکھتا ہے تو کاپی رائٹ کر لیتا ہے، یا کوئی لیکچرز ہوتے ہیں یا کچھ یا یہ کہ ان کے اوپر کوئی قیمت رکھ دی جاتی ہے، لیکن اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ عزت کیوں عطا کی۔ امام شافعی جو ہیں ان کا نام ہی سنتے ہیں یا ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو دل محبت سے اور عزت اور تعظیم سے بھر جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر اخلاص تھا۔ انہوں نے اس لیے کام نہیں کیا کہ ان کا نام بلند ہو۔ امام مالک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ موطا لکھنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ما کان للہ بقیہ، کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہ جائے گا، یعنی اس بات سے گھبرایا ہی نہیں کہ اور کتنے لوگ کیا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے جو علم نے 40 سال میں جو کتاب لکھی ہے تم اسے 40 دنوں میں پڑھنا چاہتے ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ انسان نیکی کے کام میں اور خصوصاً دعویٰ کے کام میں آگے بڑھتا رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت ڈالے گا، اور اگر دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں بھی نکلتا تو قیامت کے دن انسان سرخرو ہو جائے گا کہ یا رب میرے اوپر امتی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری تھی لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی، لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کی، نہی عن المنکر کرنے کی، وہ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کر دی۔ سپردم بتو مایہ خیشرا، تو جانی حساب کم و بیشرا، تمہیں دانی حساب کم و بیشرا، کہ میں اپنا حقیر سا سرمایہ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں، سپردم بتو مایہ خیشرا، اور باقی کم و بیشی کا حساب تو جانتا ہے۔ کہ انسان اپنی کوششوں کو کبھی بڑا نہ سمجھے، جو بھی کرے، کیونکہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو سمندر میں قطرے کے برابر بھی ہماری کوششیں نہیں ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اس وقت دنیا میں لوگوں تک خیر پہنچانے کی۔ اس وقت لوگوں کے دل کتنے نرم ہیں، لوگ اللہ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا، ان کی کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں، تو کوئی ان کو ڈرا رہا ہے، کوئی ان کو خوف زدہ کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے وقت میں لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جائے اور پیار اور محبت سے سکھایا جائے، اور اگر ہر شخص جو قرآن سے متعلق ہے، جو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہے اور جو اس پر عمل بھی کر رہا ہے، اسے جو اس سارے یعنی اس عمل کے بعد جو کچھ اس کو حاصل ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت ہے، اس میں اوروں کو بھی شریک کرے۔ پھر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے یا کون عمل میں بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا، چاہے انسان ہیں یا حیوان ہیں یا نباتات ہیں یا جمادات ہیں، یہ کیا ہیں؟ زینت ہیں، دنیا کی رونق ہیں، دنیا کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پہ انسانوں کے لیے جو کچھ پیدا کیا اس کو مختلف طریقے سے خوبصورت بنا دیا، بہترین کھانے پینے کی چیزیں، بہترین مشروبات، بہترین ملبوسات، درخت، نہریں، کھیت، باغات، خوبصورت منظر اور بہترین خوبصورت پرندوں کی بہترین خوبصورت آوازیں، خوبصورت چہرے، سونا چاندی، مختلف جانور، مال مویشی، یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی رونق ہیں۔ کس لیے بنائی ہیں؟ یعنی چاہے قدرتی اشیاء ہیں یا انسانوں نے بنائی ہیں، یہ سب ایک خوبصورتی کی چیز ہے، لیکن یہ خوبصورتی کس لیے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان سب کو آزما کر دیکھیں۔ اور زینت اللہ ہا کی ضمیر جو وہ زمین کی طرف جا رہی کہ یہ زمین کی رونق ہے، لیکن کس لیے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان انسانوں کو آزما کر دیکھیں۔ یعنی آزمائش سب کی ہے، سب کی، کوئی گورا ہے، کالا ہے، کوئی کسی بھی کانٹیننٹ کا رہنے والا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ کس بات کا امتحان ہے؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل میں کون اچھا ہے۔ یہاں فعل نہیں کہا گیا، عمل کہا گیا۔ فعل جو ہوتا ہے نا، ایکشن، وہ جوارح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا، مثلا یہ ایک فعل ہے۔ لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ صرف جوارح سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے، اس میں دل بھی شامل ہوتا ہے۔ تو گویا احسن عمل میں دل کی سوچ بھی شامل ہے، آپ کی نیتیں بھی شامل ہیں، آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی شامل ہے، اور آپ کے عمل میں جو کچھ ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو امتحان دراصل یہ ہے کہ اس رونق کے اندر
کون اچھے کاموں پر توجہ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس رونق کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس زینت کو ڈسڈین کر دینا چاہیے اور اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، نہیں، اس اپنی ضرورت بھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر اور گدھے سواری کے لیے بھی پیدا کیا اور زینت کے لیے بھی پیدا کی، یعنی اللہ نے صرف کام کے لیے نہیں ان کو بنایا، ان کے اندر بھی ایک حسن رکھا ہے۔ اسی طرح المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے، رونق ہے۔ اور اسی طرح مویشیوں کا چرانا، بھیڑ بکریوں کا لے جانا، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جب تم صبح کے وقت ان کو چرانے لے جاتے ہو اور وہ شام کو لے آتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی انسان کا کڑا امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ دنیا سرسبز و شیریں ہے، اور اللہ تم کو پچھلوں کا جانشین اس دنیا میں بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ تو اصل میں ہمارے اعمال کا حساب ہے کہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں، یعنی آزمائش کس چیز کی ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر کثرت عمل کی بات نہیں کی گئی، احسن عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی کس کے عمل بہت زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک شخص 2 رکعت پڑھے جو دوسرے کی 200 رکعتوں پہ بھاری ہو اپنے خشوع و خضوع کی وجہ سے۔ بعض اوقات ہم ہر خانہ پوری کرے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد ہو گئے، فجر ہو گئی، اشراق ہو گئے، یہ بھی ہو گیا، ٹک ٹک ٹک، یہ سب ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کوالٹی کیسے ہے۔ ہم کوانٹٹی پہ زیادہ جاتے ہیں کہ کس کا کام زیادہ ہے، کس کا نام زیادہ ہے، نہیں، کس کا اخلاص زیادہ ہے اور کس کا طریقہ درست ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمیں زندگی کا مقصد بھی بتا دیا گیا، جیسے سورۃ الملک کی آیت میں بھی آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پہ غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، کام کی جگہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ آج تو عمل کا وقت ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر بتایا ہے، یعنی صرف آسن عمل ہی نہیں بلکہ آسن عمل کی جزا بھی بتائی ہے دوسری جگہ پر، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے انسان کو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ یعنی اگر انسان احسن عمل کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت کا فائدہ ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ بہترین لوگوں کی صفات یہ بتائی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل بہترین ہو۔ اور اسی طرح ہمارے لیے ہر کام کو احسن طریقے سے کرنا لازم کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ نے ہر کام احسن طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، اور ہمیں اپنے پورے اسلام کو احسن بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور بلا شبہ جو کچھ اس پر ہے ہم اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ جلد ختم بھی ہو جائے گی۔ اس میں زینت ہے، اس میں لذتیں ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس زمین پر جو بھی انسان، حیوان، نباتات، پہاڑ، درخت، سب کچھ ختم کر کے سعیداً جرزا، خالی میدان بنا دیا جائے گا۔ سعید کہتے ہیں میدان کو، اور جرزا کہتے ہیں خالی کو، بنجر، چٹیل۔ اور عارضی طور پر ہم یہ سارے منظر دیکھتے ہیں جب موسم بدلتے ہیں کہ کس طرح خزاں آتی ہے تو سارے پتے، پھول، پھل جھڑ جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے خاتمے کے بعد
آخرت میں انسان کو اور جو اس کے متعلقات ہیں سب کو دوبارہ بنا دے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. تو ہمیں یہ آیت دنیا کی حقیقت کو سمجھاتی ہے، اور اسی طرح بہار اور خزاں بھی ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھاتی ہے. تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے ایک طرح سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں. اس دنیا کی جن لذتوں کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے کفار آپ سے عداوت رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا دین دے رہے ہیں کہ جس میں ہمیں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تو وہ دنیا تو بہرحال جلد ختم ہو جائے گی اور سب کو ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکا کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے وعدے پہ اعتبار کر لیتا ہے، کسی چیز کی حقیقت کچھ اور سمجھتا ہے اور اصل میں وہ ہوتی کچھ اور ہے. اسی طرح دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، مچھر کے پر برابر بھی نہیں، یا انگلی دریا میں ڈال کے جو پانی نکلتا ہے اس کے برابر بھی نہیں. پھر یہ کہ دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر حق ہے، دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے اسے وہ زوال دیتا ہے. اور آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک وائرس کی وجہ سے بڑے چھوٹے سب ایک ہو گئے ہیں. دنیا کتنی بھی عمدہ ہو لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بہرحال کٹی کھیتی کی طرح ہی ہے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدے اٹھانے پہ قادر ہیں. تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں. تو یاد رکھیے دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور دوسری جگہ آتا ہے والآخرۃ خیر وابقی. دنیا عارضی مقام ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، اور وہی دار القرار ہے جس میں جا کے انسان کو صحیح ٹھکانہ ملے گا. انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں جو خوشی میں خوشحالی میں جیا وہی اصل میں کامیاب رہا.